خطاب اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کا دربان آیا، حاجب دربان، جن کا نام تھا یرفع. جی فرمایا عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد رضی اللہ عنہم سب آئے ہوئے ہیں یہاں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. پارلیمنٹ کے قریب آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں. حضرت نے فرمایا آنے دو. جی ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اتنے میں یرفع پھر آئے، کہا حل لک فی عباس و علی، عباس اور علی آئے ہیں، حضرت اجازت مانگ رہے ہیں، اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. فرمایا آنے دو ان کو بھی. جی آتے ہی حضرت عباس نے فرمایا امیر المؤمنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دو. یہاں تو اتنا ہے، مسلم میں ہے، حضرت عباس نے کہا اقض بینی وبین ھذا الکذاب العاصم الغادر الخائن، اس غدار، گنہگار، جھوٹے اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دو، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی تو یہ تھے نہیں عاصم، غادر، خائن، پھر ایسے کلمات کہے. بعضوں نے تو یوں کہہ دیا کہ یہ راوی کی غلطی ہے، غلط بیانی ہے. عبداللہ ابن حضرت عباس نے ایسا نہیں کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح روایت میں. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں حضرت عباس چچا ہے اور چچا بمنزلے باپ کے ہوتا ہے اور باپ کو سخت الفاظ بولنے کی اجازت ہے. کتاب الجہاد میں یہ روایت ہے، وہاں مسلم شریف میں. جی یہ دونوں جگر رہے تھے اس زمین کے باب میں جو اللہ نے اپنے رسول کو بنو نذیر کے اندر سے دی تھی. یہ بس مناسبت ہے اس باب سے، من بنی نذیر. اصل میں اس سے پہلے ہوا یہ تھا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس سے پہلے عمر کے پاس یہ لوگ آئے تھے اور یوں کہا تھا. اس سے پہلے آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دور صدیقی میں میراث مانگی تھی، حضرت نے میراث نہیں دی اور فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی. لا نورث ما ترکنا صدقہ آگے آئے. اب دور عمری آیا تو اب دور عمری میں چچا عباس اور علی نے یوں کہا کہ اچھا بطور میراث کے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن بطور تولیت کے ہمیں دے دیجیے، ہم اس پر متولی رہیں گے اور متولی رہ کر ہم کام کریں گے. تو حضرت عمر نے یوں کہا کہ تم دونوں مشترک مل کر کے کام کرو، تو میں تمہیں یہ زمین دے دیتا ہوں اور کام تمہیں ایسا کرنا ہوگا جیسے حضور نے کیا تھا، جیسے ابو بکر نے کیا، جیسے میں نے کیا. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. اب حضرت علی کی طبیعت میں فیاضی تھی اور چچا عباس کی طبیعت میں قدر بخل تھا، جیسے تم لوگ بخیل ہو، قدر بخل تھا. تو چچا عباس یہ چاہتے تھے کہ سارا تقسیم نہ کیا جائے، حضرت علی چاہتے تھے تقسیم کر دو. اس میں چچا بھتیجے کا مسئلہ ہوتا رہتا تھا. تو اب یہ دو بار آئے. اب جو روایت چل رہی ہے کہ یہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں اور ہمیں تقسیم کر دیں، آدھے پر یہ متولی علیحدہ، آدھے پر میں متولی، یعنی ہم مل کر کے کام نہیں کریں گے. یہ چچا عباس نے، ورنہ اگر یہ پس منظر نہیں سمجھو گے تو یہ روایت سمجھ میں نہیں آئے گی. جی فقال عمر، ہاں فاستب علی و عباس، جگر رہے تھے علی اور عباس. فقال الرحت، تو وہ جو جماعت وہاں بیٹھی تھی نا، حضرت سعد وغیرہ، انہوں نے کہا امیر المؤمنین ان کے درمیان تقسیم کر دیجئے اور ایک دوسرے کو راحت پہنچائیے ایک دوسرے سے، چلو تقسیم کر دو. جی حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بھائی میری بات سنو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، جی جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، جی تمہیں یہ معلوم ہے نا کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کے مال میں میراث نہیں چلتی، انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ما ترکنا صدقتن، ہم نے جو چھوڑا صدقتن، یعنی وہ سب صدقہ ہے امت کے لیے.
انبیاء کے مال میں میراث کیوں نہیں چلتی؟ یہ جمیع انبیاء کا مسئلہ ہے، صرف حضرت کا نہیں۔ کیوں نہیں چلتی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر انبیاء کے مال میں میراث چلائی جائے تو وارث اپنے مورث کے مرنے کی تمنا کرے گا، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بیٹا تمنا کرتا ہے ابا جاوے تو اچھا ہے تاکہ چابی ہاتھ میں آئے، دادا جاوے تو اچھا ہے تاکہ چابی ہاتھ میں آئے۔ تو وارث اپنے مورث کے مرنے کی تمنا کرے گا، اور نبی سے متعلق یہ تمنا کفر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ پوری امت کے لیے بمنزلہ باپ کے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، تو پوری امت کا حق آپ کے مال میں آ گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبی کے مال میں میراث چلائی جائے تو امت کے کسی فرد کو بولنے کا موقع ملے گا کہ نبوت کے نام پر مال جمع کیا اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑا، تو اولاد کے لیے مال جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نبوت بدنام نہ ہو، اس لیے اس میں پوری امت کا حق رکھا گیا۔ بہرحال یہ متعدد وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انبیاء کے مال میں میراث نہیں چلتی۔ شیعہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے مال میں بھی میراث ہوگی۔ ان کے دو مستدلات ہیں۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ دوسری دلیل حضرت زکریا علیہ السلام کا فرمان ہے رب ہب لی، کیا آیت ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب، ارے وہ تو پیچھے تو مجھے بھی معلوم ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ باولے وہ تو آگے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر تعالی شانہ نے فرمایا رب حب لی من لدنک ولیہ، قرآن کی بات میں دیکھنا، رب حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، سب رمضانی حافظ ہو، واجعلہ رب رضیہ، اے اللہ تو مجھے ایک بچہ دے، رب حب لی من لدنک ولیہ، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ تو یہاں باپ سے وارث بنے گا وہ بچہ۔ یہ وہ دو دلیلیں ہیں۔ جمہور اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں میراث نبوت مراد ہے۔ سلیمان داؤد کے وارث بنے علم میں، زکریا علیہ السلام کا بچہ یحییٰ علم میں وارث بنا، نبوت میں وارث بنا، یہ مراد ہے۔ مال کا میراث مراد نہیں ہے۔ مال کے باب میں صاف طور پر حضرت نے فرما دیا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اس روایت کا جواب شیعہ کیا دیتے ہیں کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ صدقتاً مفعول نہیں ہے بلکہ صدقتاً فاعل ہے۔ ما ترکنا صدقتن، ہم نے جو بطور صدقہ کے رکھا ہے وہ صدقے والا مال میراث میں نہیں جائے گا۔ ارے صدقہ کا لفظ جو ہے مرفوع ہے، ہم نے جو بطور صدقہ کے مال رکھا ہے وہ صدقے والا مال میراث، یعنی صدقہ کیا وہ مال میراث میں نہیں، تو ما بقایا جتنا مال ہے وہ سب میراث میں جائے گا۔ یہ اس روایت کی تعویل کی، لیکن یہ غلط تعویل ہے، یہ اپنی طبیعت کی تعویل ہے۔ لا نورث ما ترکنا صدقتاً صراحتاً روایت ہے۔ راغب اسفیانی نے ایک تعویل اور کی، وہ کہتے ہیں کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نہیں وارث ہوں گی ہماری اولاد، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے، مراد اس سے علم ہے، یعنی ہمارا علم جو ہے وہ ساری امت کے لیے ہے، صرف ہماری اولاد کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں اہل سنت والجماعت کی ایک دلیل تھی نبی کے مال میں میراث نہ چلنے پر، راغب اسفیانی اس کو اٹھا کر لے گئے میراث علمی پر اور پورا معنی ہی بدل دیا اور اہل سنت والجماعت کی دلیل کو توڑ دیا۔ پکا شیعی آدمی ہے، جب علی کے باب میں کوئی بات آتی ہے
تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی صراحتاً، حالانکہ وہ موضوع ہوتا ہے، اور عمر کے باب میں صریح روایت آتی ہے تو بولتا ہے قیل فی عمر، عمر کے باب میں کہا گیا، یہ اس کے تشیع پر دلالت کرتا ہے، پکا شیعہ آدمی ہے اور جگہ جگہ اس کی کتاب سے شیعیت ٹپکتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی ایک دلیل تھی، اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا اور اشارہ کیا کہ اس سے میراث علمی مراد ہے، مال مراد نہیں، یعنی علم میں میری اولاد وارث نہیں بلکہ علم پوری امت کے لیے ہے۔ معلوم ہوتا ہے مال میں تو میراث چلے گی، اور وہ آیات ہے اس کے دلائل جو ان کے پاس ہے، لیکن لوگ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت بھی جب بولتے ہیں کہتے ہیں امام راغب اس پہ آئے، پکا شیعہ آدمی، اور بھی بہت تفصیل ہے اس کے اوپر۔ خیر میں نے یہاں اتنا اشارہ کر دیا۔ جی ہاں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر نے کہا کہ حضرت نے اپنی ذات مراد لی تھی اس حدیث کو بیان کر کے کہ میرے مال میں میراث نہیں چلتی۔ جی فرمایا ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے۔ جی اب علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں۔ جی تمہیں معلوم ہے نا حضرت کا یہ فرمان ہے؟ فرمایا ہاں ہمیں معلوم ہے۔ جی مال فی اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں گھوڑے نہ دوڑائے گئے، قتال نہ ہوا ہو، وہ پورا مال نبی کا ہوتا ہے۔ اب نبی جن میں تقسیم کریں گے آپ کو اجازت ہوتی ہے، تو چونکہ اس پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے بنو نذیر پر، تو یہ سارا مال فے ہوا اور یہ سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جی جس پر گھوڑے وغیرہ سواریاں نہیں دوڑائی گئی۔ جی یہ خالصتاً حضور کا ہے۔ جی ثم واللہ۔ جی یعنی میں نے تمہارے علاوہ کسی کے حوالے یہ مال نہیں کیا، البتہ تم لوگوں نے مانگا تو میں نے تم دونوں کو دے دیا تھا۔ جی حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ اس مال کے اندر سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔ جی 1 سال کا خرچہ دیتے تھے گھر والوں کا۔ جی پھر جو کچھ بچ جاتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اوروں پر خرچ فرماتے تھے ضرورت کے مطابق۔ جی یعنی ابو بکر نے اسی طرح کیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تم دونوں وہاں موجود تھے۔ علی اور عباس کو کہا تمہیں معلوم ہے۔ جی اور ابو بکر اس مسئلے میں سچے تھے، نیک تھے، سیدھے راستے پر تھے۔ جی پھر اللہ نے ابو بکر کو موت دے دی۔ جی تو میں نے کہا کہ میں اب حضور کا اور ابو بکر کا نائب ہوں۔ جی میں نے اپنی عمارت کے ابتدائی 2 سال میں اسی طرح کام کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور ابو بکر نے کیا۔ جی اور اللہ جانتا ہے دیکھو کہ میں اس مسئلے میں سچا ہوں، نیک ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں، راشد ہوں۔ جی پھر تم دونوں آئے اور تم دونوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تولیت کا۔ جی بس میرے سامنے جب یہ بات ظاہر ہوئی کہ مجھے تم دونوں کو دینا چاہیے تو میں نے تم دونوں کو بطور تولیت کے دے دیا۔ جی لیکن اس شرط پر میں نے تم کو دیا تھا کہ میں نے تم سے عہد و میثاق لیا تھا کہ دیکھو تم اسی طرح کام کرو گے جیسے نبی علیہ السلام نے کیا، ابو بکر نے کیا، میں نے ابتدائی اپنی خلافت کے 2 سال میں کیا۔ جی وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِ، اگر کرنے والے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بات نہ کرو میرے ساتھ۔ جی تم نے اس شرط کے اوپر قبول کر لیا تھا
میں نے تم کو دے دی زمین. جی اب تم میرے پاس اس کے علاوہ فیصلہ کرانا چاہتے ہو. افتلتمسان منی قضاء غیر ذلک، یعنی یہ تقسیم کا فیصلہ کہ آدھے پر تم متولی آدھے پر تم متولی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین ہے، میں قطعاً یہ فیصلہ نہیں کروں گا. لا اقضی فیہ بقضاء غیر ذلک حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا. اگر تم دونوں مل کر کام نہیں کر سکتے ہو، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ، نہیں کر سکتے ہو، تم عاجز ہو مل کر کام کرنے سے، واپس مجھے دے دو. فَادْفَعْ إِلَيَّ، میں اسی طرح پر کر لوں گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جی اب یہ کہ حضرت نے تقسیم تولیت سے کیوں منع کیا؟ جب ان لوگوں نے یوں کہا کہ آپ ہمارے درمیان تولیت کو تقسیم کر دیجئے، آدھے پر میں اور آدھے پر یہ، تو آپ نے کیوں منع کیا؟ علامہ خطابی، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا زاد المعاد میں، اور بہت پتے کا جواب دیا. اس سے فراست عمری معلوم ہوتی ہے. فرمایا وجہ یہ تھی کہ اگر تقسیم کرتے آدھا آدھا تو میراث میں بھی ان کو آدھا آدھا ہی ملتا تھا، اس لیے کہ حضرت علی کے نکاح میں فاطمہ، اگرچہ فاطمہ نہیں ہے لیکن جب باپ کا انتقال ہوا تب تو فاطمہ موجود تھی، اور فاطمہ کا دعویٰ تھا کہ مجھے میراث ملنی چاہیے. تو ایک بیٹی ہو تو کتنا ملتا ہے؟ نصف. ایک بیٹی ہو تو نصف ملتا ہے. اب بیٹی کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں، تو حضرت عباس عصبہ میں آتے تھے. اب آدھا بچ گیا وہ عباس کو ملتا تھا، تو بیٹی کو نصف اور عصبہ ہونے کے ناطے سے عباس کو نصف. بہت ممکن ہے کہ یہاں تو حضرت عمر بطور تولیت کے نصف نصف تقسیم کر لیتے، لیکن آنے والی ان کی اولاد جو پیچھے آتی، جو حضرت علی کے نسب میں اور ادھر حضرت عباس کے نسب میں، وہ یوں سمجھتی کہ یہ نصف نصف حضرت عمر نے جو تقسیم کیا، بہت ممکن ہے کہ عمر نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیا ہوگا کہ نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی. وہ پہلے رجحان ہوگا اور بعد میں عمر کا رجحان بدل گیا ہوگا اور یہ نصف نصف بطور میراث کے دیا ہوگا. حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات تھی. بہت زبردست بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تہ تک پہنچ کر کے نکالی کہ حضرت عمر نے کیوں منع کر دیا کہ میں تم دونوں کے درمیان قیامت قائم ہو جائے لیکن تقسیم نہیں کروں گا. جی ازواج مطہرات نے بھی حضرت ابو بکر کے پاس سمن مانگا تھا. ارے اولاد ہو تو بیوی کو سمن ملتا ہے، تو 8واں حصہ مانگا تھا. مما عفا اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو حضرت صدیق نے، حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرتی نہیں ہو، تمہیں حیا نہیں آتی ہے، تم نبی کے مال میں میراث مانگ رہی ہو. جی ازواج مطہرات اس مسئلے سے باز آ گئی تھی جب روایت ان کو مل گئی. اور پھر عجیب بات ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ کے راوی صرف ابو بکر ہے، صدیق اکبر ہی. اور اللہ کی عجیب حکمت کہ اس روایت کے راوی اللہ نے اسی کو بنایا جو نبی علیہ السلام کے نائب بننے والے تھے، تو وہی ایک راوی ہے جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. جی پھر اس کے بعد اب اسی طرح رہنے دیا، دونوں مل کر کے تولیت کرتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ میں آیا. جی پھر حضرت حسین کے ہاتھ میں آیا. جی پھر علی ابن حسن، اور جی چلیے، اور حسن بن حسن کے ہاتھ میں آیا. جی
صدیق نے فرمایا دیکھو جہاں تک میراث کا مسئلہ ہے وہاں تو یہ روایت ہے لا نورث ما ترک، جہاں تک فاطمہ سے کا رشتہ داری کا مسئلہ ہے تو یاد رکھو میرے رشتہ دار کے مقابلے میں میرے نبی کے رشتہ دار مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میرے رشتہ دار کے مقابلے میں نبی علیہ السلام یعنی بیٹی تم مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن میں تمہیں میراث نہیں دے سکتا اس لیے کہ روایت مجھے منع کر رہی ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ جی باب قتل کعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا قتل، یہ یہودی تھا اور بنو قریظہ سے اس کا تعلق تھا۔ سن ہجری 3 ربیع الاول میں اس کا قتل ہوا۔ اس کے قتل کا واقعہ یہ ہوا کہ اصل میں یہ صحابہ کرام کے خلاف قتل کی سازشیں کرتا تھا، مغنیہ کو بلاتا تھا، حضرت کے خلاف اشعار وغیرہ بلواتا تھا، اور رات دن حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو طریق ہو سکتے تھے وہ اس نے اختیار کر رکھے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اس سے مجھے راحت پہنچائے؟ تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو انصاری صحابی ہے، قبیلہ اوس سے تعلق ہے، اور یہ کعب ابن اشرف کے رضائی بھائی ہے، یعنی ایک عورت سے اس نے بھی دودھ پیا تھا، محمد ابن مسلمہ نے بھی دودھ پیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں اس کام کو کر لوں گا، لیکن مجھے کچھ کلام کرنے کی آپ کے بارے میں اجازت دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو کچھ آپ کے خلاف بولنا پڑے گا، تبھی تو میں اس کے قریب پہنچ پاؤں گا۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت نے اجازت کیسے دی؟ اس لیے کہ نبی کے خلاف بولنا یہ تو کفر ہے، اور کفر کی اجازت نبی دے نہیں سکتے، پھر یہ کیسے ان کو اجازت دے دی؟ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ زملقانی نے ایک جواب یہ دیا کہ چونکہ یہ صحابہ کرام کو قتل کرواتا تھا تو اس صورت میں حضرات صحابہ گویا کہ مکرہ ہو گئے، اور حالت اکراہ میں کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے۔ حالت اکراہ میں وقلبہ مطمئن بالایمان اجازت ہے، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ وہ تو خود مکرہ کو بولنے کی اجازت ہے، یہاں تو حضرت خود اجازت دے رہے ہیں۔ اس جواب پر یہ اشکال ہوتا ہے۔ بعض اکابر نے اس کا جواب یہ دیا، جیسے ناصر الدین ابن منیر نے اور علامہ ابن بطال نے، فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا حق ہے، اور حضرت اپنا حق لینا چاہے تو لے بھی سکتے ہیں، یعنی اپنی تعظیم کا حق جو ہے وہ اپنا ہے۔ لیکن اس پر بھی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ ضرور آپ کا حق ہے تعظیم، لیکن کلمات کفر بولنے کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی، آپ نے کیسے اجازت دی؟ تیسرا جواب جو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا وہ راجح ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ ذو معنی کلام کرنے کی اجازت دی تھی، تعریضی کلمات کی اجازت دی، یعنی اس طرح گول مول بات کی جائے کہ وہ کچھ اور مطلب لیں اور محمد ابن مسلمہ کا کچھ اور مطلب، اور اس طرح کے کلمات بولنے کی بوقت ضرورت اجازت ہوتی ہے، جس کو تعریض کہا جاتا ہے، ذو معنی کہا جاتا ہے، اور یہاں جملہ دیکھو تو اسی طرح کی بات ہے۔ جی فاذن لي ان اقول شيئا، میں اس سے کچھ بات کروں۔ جی اب آ کر کیا کہا کعب ابن اشرف کے پاس محمد ابن مسلمہ، فرمایا یہ آدمی ہمارے پاس صدقہ مانگتا ہے، یعنی حضور پاک تم صدقہ اپنے لیے تھوڑے ہی مانگتے تھے، ذو معنی بات کی ہے۔ جی وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، اور ہم کو تھکا رکھا ہے۔ جی اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم سے کچھ مدد لو، مال کی مدد لو تم سے۔ جی تو یہ کہنے لگا اللہ کی قسم اور تھکائے گا تم کو، یہ محمد ابھی اور تھکائے گا۔ جی
فلا نحب ان ندعہ. تو کہنے لگے کہا محمد ابن مسلمہ کہ ابھی اتباع کر لیا ہے ہم نے، کبھی اتباع نہ ہو تو اب پسند نہیں کرتے ہیں کہ محمد کو چھوڑ دیں. حتیٰ ننظر الی ای شیء یصیر شانہ، آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا شان ہوتی ہے. اگر عزت پہ جاتے ہیں تو رہنے دیں گے، ورنہ تو پھر ہم ہٹ جائیں گے. ہٹنے کا کہا نہیں، بس اتنا کہا ننظر الی ای شیء، مطلب یہ ہے کہ اونٹنی کس کروٹ بیٹھے گی پھر ہم فیصلہ کریں گے. جی، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ایک دو وسق ہمیں جو ہے بطور قرض دو. جی، تو یہ کہنے لگا کہ اچھا میں تمہیں مال تو دوں گا لیکن تم میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو. ارہنونی. جی، فرمایا کیا گروی رکھے آپ کے پاس؟ جی، فرمایا تمہاری بیویاں گروی رکھ جاؤ. جی، کہا ہماری بیویاں آپ کے پاس کیسے گروی رکھے، مسئلہ ہو جائے گا. آپ تو اجمل العرب ہیں، بڑے اچھے بڑے اونچے، اور ہماری بیویاں تو ایسی گندی سندی غریب قسم کی ہے، آپ کے پاس یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. جی، کہا تمہارے بیٹوں کو گروی رکھ جاؤ. جی، ہمارے بچوں کو لوگ بعد میں گالیاں دیں گے کہ اچھا تم لوگ تو وہ ہو کہ جو وسق اور وسقین میں گروی رکھے گئے تھے، تو ہمارے بچوں کی توہین ہوگی. جی، ہم آپ کے پاس ہتھیار گروی رکھ جاتے ہیں. لاما ہتھیار، ہم آپ کے پاس ہتھیار گروی ہتھیار لے کر آنا ہے، اس لیے اسی کو کہا جائے گا. جی، رات کا وعدہ ہوا کہ اچھا رات میں ہم لے کر آئیں گے. جی، حضرت ابو نائلہ بھی ساتھ آئے تھے محمد ابن مسلمہ کے ساتھ، جو محمد ابن مسلمہ رضائی بھائی نے، ابو نائلہ تھے. جی، اس کو نیچے بلایا، اس کو اپنے قلعے سے اپنے مکان سے نیچے بلایا کہ ہم آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا نیچے آ جائیں. جی، تو اس کی بیوی نے یوں کہا کعب بن اشرف کی کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو تم؟ جی، فرمایا کوئی عرض نہیں، وہ تو محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ آیا ہے. جی، تو بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں مت جاؤ، اس آواز کے اندر مجھے خون معلوم ہو رہا ہے. یہ جو آواز ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ علم نجوم کے اندر ماہر تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اس میں مجھے خون معلوم ہو رہا ہے. جی، یہ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو ملنے آئے ہوئے ہیں مجھے. جی، اور کریم کو جب بلایا جاتا ہے تانا اور مارنے کے لیے تو بھی وہ جواب دے دیتا ہے، گویا یہ اپنی بہادری بتانے لگا. جی، اور بھی دو آدمی ساتھ تھے، یعنی کل ملا کر 4 تھے. جی، یعنی عمرو نے نام لیے تھے دوسرے 2 آدمیوں کے. جی، یہ 2 آدمی اور تھے، ابو عبس ابن جبر اور حارث ابن عوض، عباس ابن بشر، یعنی یہ 3 ابو نائلہ اور محمد ابن مسلمہ، کل ملا کر 5 ہو گئے. جی، یہاں تو 4 ہی آئے تھے، ابو نائلہ، محمد ابن مسلمہ اور 2، ایک کو باہر رکھا ہوگا نگرانی کے لیے. جی، محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ جب یہ قریب آئے گا تو میں اس کا سر پکڑوں گا اور سونگوں گا اور تم کو سنگاؤں گا، کہنا بڑی اچھی خوشبو ہے، پھر چھوڑ دوں گا، پھر دوسری مرتبہ پکڑوں گا اور تمہیں سنگاؤں گا، اس وقت تم پھر مار دینا اس کو. جی، وہ چادر اوڑھ کر نیچے اترا متوشحا. جی، اور اس سے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی تھی. جی، محمد ابن مسلمہ نے کہا ایسی خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. جی، تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں ہم تو کوئی پانی والے عطر تھوڑے ہی استعمال کرتے، ہم تو عطر سید العرب، بہت اعلیٰ درجے کے عطر عود اور شمامہ استعمال کرتے ہیں. جی، کہا اجازت دیتے ہو کہ میں سونگ لوں ذرا آپ کے سر کو؟ کہا بالکل سونگیے. جی، پھر ساتھیوں کو سنگائے، دیکھو حضرت کی خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے. جی، اور دوسری مرتبہ کا سونگنے دو گے؟ کہا. پھر دوسری مرتبہ جب کہا تو محمد ابن مسلمہ نے فرمایا دو نہ پکڑو مضبوطی سے. جی، پھر اس کو قتل کر دیا. جی، پھر آ کر حضرت کو اس بات کی اطلاع دی. اللہ سے